اتنی اہم صورت ہے تو اس کے تعلق سے ایک حکم اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ صورت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کسی انسان نے نماز کے اندر اپنے سورت کو نہیں پڑھا، اس سورت کی تلاوت نہیں کی، سورت کو نہیں پڑھا، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، مسجد کے اندر پڑھ رہا ہو یا اپنے گھر کے اندر نماز کو پڑھ رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور مسلم کی روایت کیا ہے؟ مسلم کی روایت کے اندر آیا من صلی صلاۃ، جس آدمی نے کوئی نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، تو اس کی نماز بالکل خداج کی طرح ہے، خداج کی طرح۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ خداج کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی اپنے ٹائم سے پہلے بچے کو جنم دے۔ جو ٹائم ہوتا ہے اونٹنی کا 10 مہینے کا یا جو بھی، تو جو ٹائم ہوتا ہے 10 مہینے کا یا 12 مہینے کا، اس ٹائم سے پہلے اگر اونٹنی 5 مہینے میں 6 مہینے میں بچے کو نکال دے، بچے کو جنم دے، تو وہ بچہ کسی لائق ہے؟ نہ اس میں روح ہے، نہ اس میں جان ہے، نہ اس میں آنکھیں ہیں، نہ اس میں آنتیں ہیں، نہ اس میں پیر ہیں، نہ آپ کی کسی کام کا نہیں۔ فَهِيَ خِدَاجٌ، خداج کہتے ہی اس کو ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ نماز خداج ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کام کی ہوگی آپ کے، یا کتنا کام دے سکتی ہے وہ آپ کو۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے، یہ مسلم کی روایت ہو گئی، اب ایک ابو داؤد کی روایت دیکھ لیجیے۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو امام صاحب ادھر پڑھ رہے ہیں اور مقتدی صاحب ادھر پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد ہوتی ہیں، امام صاحب کی ادھر چل رہی ہے، مقتدی صاحب کی ادھر چل رہی ہے، پیچھے 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 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں دھیمے 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 آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز ختم کرنے کے بعد میں فرمایا کیا تم میں سے کوئی میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ تو ایک صاحب نے یوں ہاتھ کر دیا، جی میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مالی انازع القرآن، تبھی مجھے لگا کہ مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، قرآن چھینا جا رہا ہے جیسے مجھ سے۔ پھر آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ تو 3 حدیثیں ہو گئی، ایک بخاری کی، ایک مسلم کی، ایک ابو داؤد کی، تینوں صحیح روایتیں، اور بخاری مسلم پہ تو کسی کا کوئی شک نہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ